میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے، 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے، ملت کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان، کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی، خوش آمدید کرتے، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے، انہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئی، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی، تو آش کر اٹھے۔ ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے، رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے اس شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا۔ آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں۔ وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بھی زاہد تھے، پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے۔ کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے، پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے۔ پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو، معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی۔ ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے، لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے، لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے۔ وہ پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا۔ یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی اس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے۔ حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، حرص سے، ہوس سے دور رہے عمر، ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئے۔ یارو دانش مندان دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامت کی تے۔ درویش سے پوچھا، حضور کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے۔ آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں، کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی تو اترے تو حیثیت۔ حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے۔ آنے والی نسل کو بھی حرص، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑنی ہے، بالکل مین، آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے، زیادہ تر یہی کہتے ہیں۔ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے اور اگلا لفظ بھول گئے، ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ۔ پھر انہوں نے چوکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا، جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے۔ خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام ہو۔ اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھے، تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے۔ اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زبانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا۔ پیسے جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا، تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو۔ اور یار میں تو اس دن بڑا ہی تڑپا تھا جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تمہاری ماں باپ کی شان تے تقریر سنی، کیا بات ہے۔ حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا۔ میں آپ سے عرض کروں 2 قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے۔ پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی، نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے، عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہو گئی۔
دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں بھائی۔ جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا، یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا، تو پھر آپ گئے کام سے۔ اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں